السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، تکبر ایک بڑی گھناؤنی صفت ہے، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ قسم ہم بیان کریں گے کہ جو تکبر علم کی وجہ سے آدمی میں وارد ہوتا ہے، تو جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ علماء بہت جلد تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ تکبر صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اور اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتا ہے جو اپنے لیے صفات کمال میں سے کسی صفت کا مدعی ہو۔ پھر یہ صفات کمال دنیاوی بھی ہوتی ہیں اور دینی بھی۔ دینی صفات کمال ہیں مثال کے طور پر علم اور عمل، اور دنیاوی صفات کمال نسب، جمال، قوت، مال اور معاونین کی کثرت۔ کل 7 اسباب و اقسام ہیں۔ علم کی وجہ سے جو تکبر آتا ہے، اس پر بات کریں گے کہ علم کی ایک بہت بڑی آفت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علم چھوڑ دیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تکبر چھوڑ دیں۔ جو تکبر ہے یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے، یہ نہ کیا جائے۔ اور جو عالم ہے یہ بہت جلد علم کے باعث تکبر کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر تصور کرتا ہے، انہیں جاہل سمجھتا ہے، ان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اسے سلام کرنے میں پہل کریں، ابتدا کریں۔ اگر اتفاقاً وہ کسی کو سلام کرنے میں پہل کر بھی لیتا ہے یا خندہ پیشانی سے اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہے، یا اس کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے، یا اس کی دعوت قبول کر لیتا ہے، تو اسے یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اس شخص پر احسان کیا، جس پر وہ سمجھتا ہے کہ میرا شکریہ ادا ضرور کیا جائے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ احسان کر کے اس کی عزت افزائی کی ہے اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جس کا وہ مستحق نہیں تھا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میرے احسان کے جواب میں میری خدمت کرے، بلکہ میرا غلام بن کر رہے۔ بلکہ متکبر علماء کا عام دستور یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں، وہ کسی کے پاس ملاقات کے لیے نہیں جاتے۔ لوگ ان کی عیادت کرتے ہیں، وہ کسی کی عیادت نہیں کرتے۔ جو لوگ ان سے زیادہ گھلے ملے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، ان سے کاروباری خدمت لیتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ذرہ رعایت نہیں کرتے، گویا وہ ان کے زر خرید غلام ہوں یا ان کے نوکر ہوں۔ تعلیم دینے کو بھی احسان تصور کرتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں، یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے انہیں علم سے نوازا ہے، اس لیے ان سے خدمت لینا ہمارا حق ہے۔ دنیاوی معاملات میں ان کا شیوہ ہے، اخروی معاملات میں بھی ان کا مزاج فساد کا عروج پر ہے۔ یہ نام نہاد علماء سمجھتے ہیں کہ علم نے ہمیں اللہ کے یہاں اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا ہے، اب ہمیں احتساب کے ہر خوف سے مامون رہنا چاہیے، مطلب ہمیں جو ہے کوئی ڈر ور نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنا خوف نہیں کرتے بلکہ عوام کے لیے خوف کرتے ہیں، لوگوں کے لیے خوف کرتے ہیں، انہیں اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی بلکہ عوام کی اصلاح کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ یہ عالم نہیں، جاہل ہیں۔ انہیں علم سے کیا نسبت؟ علم حقیقی تو یہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعے اللہ کو پہچان لے، اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لے، اور انجام کے خطرے کا ادراک کر لے، اور یہ اعتقاد کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا شدید مواخذہ علماء ہی سے ہوگا۔ علم حقیقی، جو علم حقیقی ہے، اس سے تو خوف آتا ہے۔ علم حقیقی سے خوف، تواضع اور خشوع زیادہ ہوتا ہے۔ جسے یہ علم نصیب ہو جاتا ہے وہ کبھی اپنے نفس کو برتر، بڑا نہیں سمجھتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر شخص مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ باز پرس ہوگی۔ علم ایک بڑی نعمت ہے،
اور اہل علم صحیح طور پر اس نعمت کا شکر ادا کر ہی نہیں پاتے۔ اسی لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اسے تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ بعض لوگ علم کی وجہ سے اتنے نڈر اور اتنے مغرور کیوں ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے لوگوں میں علم کی وجہ سے تواضع، خشوع، للہیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم کی وجہ سے تکبر اور بے خوفی پیدا ہونے کی دو وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ شخص کسی ایسے علم میں مشغول ہو جس پر محض علم کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اسے علم حقیقی کہنا صحیح نہ ہو، کیونکہ علم حقیقی اس علم کو کہتے ہیں جس سے بندہ اپنے رب اور نفس کو پہچان لے۔ آپ نے سنا، علم حقیقی اس علم کو کہتے ہیں جس سے بندہ اپنے رب اور نفس کو پہچان لے اور اس خطرے کا ادراک کر لے جو باری تعالیٰ سے ملاقات کے وقت پیش آنے والا ہے۔ جس شخص کو علم حقیقی حاصل ہوتا ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا بلکہ خشیت، تواضع ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا یعنی اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ علم حقیقی کے علاوہ جو علوم ہیں جیسے طب، حساب، لغت، شعر، نحو، قضاء، مناظرہ وغیرہ، ان علوم کا سیکھ لینا یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ تو فنون ہیں۔ محض ان علوم کا سیکھنے والا بلا شبہ تکبر اور نفاق سے لبریز ہو سکتا ہے۔ ان علوم کو تو علوم کہنا بھی صحیح نہیں ہے بلکہ یہ صفتیں اور فنون ہیں۔ علم صرف وہ ہے جس سے عبودیت اور ربوبیت کی معرفت ہو اور عبادت کا طریقہ معلوم ہو۔ اس سے اکثر نرمی آتی ہے، عاجزی آتی ہے، تواضع، خشوع و خضوع، خشیت اس سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بندہ علم شروع کرتا ہے تو اس کا باطن خباثتوں کی اماجگاہ اور نفس رذالتوں کا مسکن ہوتا ہے، اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ علم کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مختلف مجاہدات کے ذریعے اپنے نفس کی تہذیب اور قلب و روح کا تزکیہ کرتا اور اپنے رب کی عبادت کے لیے نفس کی تربیت کرتا۔ اس صورت میں اس کے لیے علم مفید ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ علم کو دل میں اس کے شایان شان جگہ میسر ہی نہیں ہے۔ وہ خباثتوں کے درمیان رہنے پر مجبور ہے، نہ اس کے ثمرات اچھے ہو سکتے ہیں اور نہ اس پر خیر کے آثار نمایاں ہو سکتے ہیں۔ بہاب جیسے آسمان کا پانی جو اپنی ذات سے صاف اور شیریں ہوتا ہے، درخت اسے اپنی رگوں میں جذب کر لیتے ہیں اور جیسا ان درختوں کا مزہ ہوتا ہے ویسا ہی مزہ اس پانی کا بھی بنا دیتے ہیں۔ درخت کے برگ و بار تلخ ہوتے ہیں تو پانی کا ذائقہ بھی تلخ ہو جاتا ہے، اور شیریں ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں تو پانی کا ذائقہ بھی میٹھا رہتا ہے، بلکہ اور میٹھا، بلکہ اور زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے۔ یہی حال علم کا ہے، لوگ اسے جذب کرتے ہیں، ایک ایک گھونٹ پیتے ہیں اور اسے ایسا ہی بنا لیتے ہیں جیسا ان کا عزم ہوتا ہے، جیسی ان کی خواہش ہوتی ہے۔ متکبر اور متکبر ہو جاتا ہے، زیادہ بڑھ جاتا ہے تکبر میں، اور جو عاجز ہوتا ہے وہ اور عاجز ہو جاتا ہے۔ متواضع اس کے تواضع میں اور زیادتی ہو جاتی ہے، جو بندہ ہے وہ اور بندہ بن جاتا ہے، اور جو متکبر ہے وہ اور متکبر ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ جس شخص کی نیت تکبر کے لیے تھی اور وہ جاہل تھا، پھر اس نے علم حاصل کیا، اب اسے وہ چیز حاصل ہو گئی جو تکبر کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے اس کا تکبر بڑھ گیا۔ اسی طرح جس شخص کو زمانہ جہالت میں خوف تھا، پھر علم حاصل کیا تو یہ خوف، خشیت، ذلت اور تواضع زیادہ ہوئی، کیونکہ علم سے خوف کی حجت مؤکد ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ
علم تکبر کے بڑے اسباب میں سے ایک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کے ساتھ تو مشفقانہ فروتنی سے پیش آئیے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر کہیں آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ کبھی آپ کے پاس سے منتشر ہو چکے ہوتے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی کہ آپ مہربان ہیں، آپ نرم ہیں، تو اس لیے لوگ آپ کے قریب ہیں۔ اور اللہ رب العزت اپنے اولیاء کی تعریف میں فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مہربان ہوں گے وہ مسلمانوں پر اور تیز ہوں گے وہ کافروں پر۔ اللہ کے ولی ہیں وہ کبھی بھی متکبر نہیں ہوتے، مغرور نہیں ہوتے۔ علماء مغرور نہیں ہوتے، متکبر نہیں ہوتے اور بد زبان نہیں ہوتے۔ جائزہ لینا چاہیے اپنا تاکہ ہم راہ راست پر آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو تم جابر عالم مت بنو، تمہارا علم تمہارے جہل کے برابر نہ ہو جائے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واعظ کہنے اور قصہ بیان کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا یہ ذبح کرنے کے برابر ہے، یعنی تم تکبر میں نہ پڑ جاؤ۔ اسی طرح ایک شخص نے نماز فجر کے بعد واعظ گوئی کی اجازت مانگی۔ آپ نے اس سے فرمایا مجھے خوف ہے کہ کہیں تو پھول کر ثریا تک نہ پہنچ جائے، یعنی کہ تجھ میں تکبر آ جائے اور یہ تکبر تجھے ہلاک کر دے۔ مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کی امامت کی۔ نماز سے فراغت کے بعد ان سے فرمایا میرے علاوہ کوئی دوسرا امام تلاش کر لو یا تنہا نماز پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ ابھی نماز کے دوران میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ ان میں مجھ سے کوئی افضل نہیں، میں ان سب سے زیادہ افضل ہوں۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تکبر سے سلامت نہیں رہ سکتا تو اس امت کے متاخرین ضعفاء کیسے بچ سکتے ہیں؟ زمین پر ایسے لوگوں کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے جو عالم ہوں اور ان میں تکبر کے جراثیم نہ ہوں۔ اگر کوئی ایسا شخص مل جائے تو وہ اپنے دور کا صدیق ہے۔ ایسے شخص کا دامن تھامے رکھنا چاہیے بلکہ مضبوطی کے ساتھ۔ اس کے انفاس و احوال سے استفادہ کرنا تو اپنی جگہ اہم ہے ہی، اس کی طرف دیکھنا اور اس کی زیارت کرنا بھی عبادت سے کم نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے تو اس کی برکات حاصل کرنے اور اس کی سیرت و خصلت سے روشنی حاصل کرنے کے لیے ہم ہر حد تک جانے سے بھی گریز نہ کریں، مگر افسوس اب زمانہ ایسی شخصیتیں کہاں جنم دیتا ہے۔ وہ لوگ بلند اقبال تھے، قرن اول اور ثانی گزر چکا ہے۔ ہمارے دور میں تو ایسے علماء بھی نہیں ملتے جو دیندار علماء کے نہ ملنے پر ہی افسوس کر سکے۔ ہماری مراد وہ علماء ہیں جو تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، عجب کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، یا فرقہ واریت کو فروغ دیتے ہیں، یا لوگوں کو لڑاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جو ایسے لوگ ہیں یہ بلا شبہ فتنہ و فساد کے لیے بہت موزوں ترین لوگ ہوتے ہیں۔ جو عالم ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ تکبر ہوتا ہے۔ وہ خود ہی نہیں کہتے، خود ہی اور چیز ہے، تکبر اور چیز ہے۔ خودی تو بہت اچھی چیز ہے، جسے اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا۔ جو خودی ہے یہ تو بہت اچھی چیز ہے،
لیکن ہم تو تکبر کی بات کر رہے ہیں۔ جو عالم خود ہی رکھتا ہے وہ تو کامیاب ہے، اور جو خود ہی ہے یہ تو انسان کو پہچان عطا کرتی ہے، یہ انسان کو آنکھیں عطا کرتی ہے، یہ انسان کو عزت اور مقام عطا کرتی ہے اللہ کے ہاں۔ تکبر بہرحال ایک اتنی مذموم یہ صفت ہے کہ یہ تمام اعمال کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس صفت سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی تکبر نہیں کریں گے، کیونکہ تکبر کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور روز حشر تو یہ ضرور خوار کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس انتہائی گھناؤنی صفت سے محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔